لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم أجمعين اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل تقریباً 1 گھنٹہ گزارش ہے کہ موبائل اپنے بندی رکھے تو بہتر ہے. مجلس میں آئے ہیں تو متوجہ رہیں. اچھا ہے کچھ مجلس سے لے کر جائیں. ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اسی آیت کے ذیل میں مسلسل ہو رہی ہے اور وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. کوشش میری یہ رہتی ہے کہ اچھا ہے زیادہ سے زیادہ باتیں پہنچا سکوں، لیکن پھر مقصد کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو پتہ چلا تو وقت جلدی سے نکل گیا. مگر ایک اچھی بات ہے چونکہ سلسلہ ہے، جو باتیں کل نہیں بیان کی جا سکی وہ آج بیان کی جائیں گی، آج رہ جائیں گی تو کل بیان کی جائیں گی. جنگ احد کے حوالے سے ہماری فی الحال گفتگو چل رہی تھی اور یہ اسلام کی بڑی جنگوں میں سے دوسری جنگ ہے. پہلی جنگ آپ جانتے ہی ہیں جنگ بدر ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہماری ہوئی ہے. دوسری جنگ جو 2200 یعنی ہجرت کے اعتبار سے سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی اور پورے اس کے 1 سال کے بعد رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی تھی اور شوال کے مہینے میں 1 سال کے بعد جنگ احد ہوئی. جنگ احد میں تقریباً دونوں ہی طرف سے جو فوجیں تھیں وہ 3 گنا بڑھا لی گئی ہیں. کفار و مشرکین کی جو فوج جنگ بدر میں 1000 تھی وہ 3000 ہو گئی. ادھر جو 313 تھے تو 313 بڑھ کر اب 1 سال بعد 1000 ہو گئے. فرق تھوڑا سا سواریوں پر بھی پڑا ہے، گھوڑوں پر بھی پڑا ہے، اور کفار و مشرکین تو پوری تیاری کے ساتھ ہیں. لہذا انہوں نے تو انتظام اتنا معقول کر رکھا ہے یعنی جنگی اعتبار سے کہ ظاہراً کوئی کسر باقی نہ رہ جائے. اس حد تک تیاری ان کی ہے. چونکہ پورے 1 سال میں جتنے بھی تجارت کے لیے قافلے گئے، آپ بڑھا سکتے ہیں تھوڑی سی آواز دیکھیے،
اچھا ہے میری آواز کم ہو تو ادھر بڑھ جائے. صلوات پڑھ لیے محمد و آل محمد. شاید یہ نیچے ہو تو کچھ دیکھیں. غرض کے تیاریاں پوری ہیں کفار و مشرکین کی جانب سے، اور کفار و مشرکین نے اب کی مرتبہ اس فوج میں جہاں 3000 فوج ہے مردوں کی فوج، وہاں مصلحتاً، یہ آواز کیوں ہے؟ اس کو تھوڑا سا کم کریں. اس کا تو فرق نہیں پڑ رہا تھا. دیکھیے کچھ جو بھی ہو سکتا ہو. دیکھیے اب انشاءاللہ صحیح رہے گی. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کو. تو اب اس میں یہاں 3000 مرد ہیں جو فوجی ہیں، جو جوان ہیں، جو لڑنے کے لیے آئے ہیں. وہیں ساتھ میں بڑے بڑے جو قبیلے تھے، بڑے بڑے خاندان جو سردار مانے جاتے تھے. یہ ہوشیاری کی ہے ہندا نے تاکہ لشکر والے یعنی فوج والے اس کے بھاگنے نہ پائیں. تو عورتوں کو بھی ساتھ لے لیا کچھ سرداروں کی. اور ساتھ اسی لیے لیا کہ اگر یہ مرد بھاگنا بھی چاہیں گے تو عورتوں کی وجہ سے رک جائیں گے، ہے نا. یہ طریقہ ظاہر سی بات ہے، مرد بھاگیں گے تو دماغ میں تو یہ بات آئے گی ارے ہماری بیوی تو رہ گئی. تو اب اس کی وجہ سے کہ یہ بھاگنے نہیں پائیں گے، تو جو مین سردار تھے ان سرداروں کی بیویاں، جن میں ہندا خود گھر سے تیار کرا کے لے کر آئی، اور وہ 15 عورتیں بتائی جاتی ہیں. تاریخ میں ان سب کے نام بھی موجود ہیں کہ وہ 15 تھی جناب. اور اب یہ 15 عورتیں ساتھ میں اپنے وہ ڈفلی لیے ہوئے تھے، جو بتایا تھا نا وہ ڈھول ایک دونوں طرف سے جو ہوتا ہے وہ تو ڈھول ہوتا ہے، وہ ایک طرف سے اسے ڈفلی بولتے ہیں یا ڈف بھی بولتے ہیں وہ. تو وہ سب لیے ہوئے تھے، اور جیسے ہوتا نا اپنا گانا بانا بجاتے ہوئے وہاں سے آئے. اور یہ تو پورا وہ ادھر سے جس وقت جنگ ہو رہی ہے اس سے پہلے ہی انہوں نے اپنے حوصلہ بڑھانے کے لیے اپنے فوجیوں کا تو وہ اپنے گیت اپنا گا رہی ہیں عورتیں، اور شروع سے ہی انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا. ادھر سے جو فوج تھی مسلمانوں والی، تو سب سے پہلے رسول اللہ نے جس وقت فوج تیار ہو رہی تھی اسی وقت، اب ظاہراً تو وہ 1000 فوج ہے، لیکن میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی جو چھوٹ گئی تھی، جو ضروری تھی بیان کرنی، اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ رسول اللہ نے اب ایک مرتبہ نظر ڈالی لشکر کے اوپر، اس 1000 کی فوج کے اوپر. تو رسول نے محسوس کیا کہ اس میں تو کچھ بچے بھی نظر آ رہے ہیں. یہ بچے جو آئے یہ جنگ بدر کی وجہ سے اس کا اثر ہوا، تو بچوں کے اندر بھی شوق پیدا ہوا، ہم بھی چلیں گے، ہم بھی لڑیں گے. تو رسول نے فرمایا کہ یہ تو بچے بھی آ گئے، بلاؤ. اور واقعی تاریخ نے عجیب باتیں لکھی ہیں کہ بچوں کے اندر بھی جہاد کا جذبہ کس حد تک تھا کہ جب ان کو رسول کے سامنے پیش کیا گیا، رسول کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا کہ جناب یہ ہیں دیکھیے، مثلا 16-17 سال کے ہوں گے، تو بچے رسول کے سامنے اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو گئے، یعنی تاکہ یہ لگے کہ ہم جوان ہیں، بڑے ہیں. تو اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے رسول اللہ کو کہ ہم چھوٹے نہیں ہیں کہ رسول اللہ ریجیکٹ کر دے. تو کچھ بچے ایسے تھے جو پنجوں پہ کھڑے ہو گئے. تو رسول اللہ کو ہنسی آ گئی، اور رسول نے ان میں سے 1-2 ایسا بھی ہوا کہ جس کو رسول نے کہا کہ نہیں تم نہیں گیا، تم مت جانا، چھوٹا لگا قد کے اعتبار سے. اور ایک لڑکا اور تھا، دونوں کے نام بھی بتائے ہیں، جس کو رسول اللہ نے پاس کر دیا. جس کو پاس کر دیا اس کا نام ہے نافع یا رافع. دوسرا جو شخص ہے جس کو ابھی فی الحال رسول اللہ نے منع کر دیا تھا اس کا نام ہے سمرہ. تو اب یہ سمرہ مایوس ہو گیا کہ میں نہیں جا رہا ہوں، اور رسول نے اس کو کہہ دیا کہ ہاں وہ جائے. تو جو بھی اس کا سرپرست تھا سمرہ کا، اس سمرہ نے اپنے سرپرست سے کہا
کہ مجھے رسول اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، اس کو پاس کر دیا، وہ جا رہا میں نہیں جا رہا ہوں، جبکہ میرے کے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے، اور رسول سے کہہ دیجئے کہ میرے اس سے کشتی کروا دیجئے، میں اسے پٹک دوں گا جس کو پاس کیا تھا رسول نے، کہا میں اس کو پٹک دوں گا کشتی میں۔ یہ کشتی جو ہے اب تو خیر زمانہ ہی ختم ہو رہا ہے، یہ بہت پرانی تاریخ ہے کشتی کی، مولا کائنات نے بھی کشتی لڑی ہے، امام حسن حسین نے کشتیاں لڑی ہیں، تو یہ سن کے آپ کو عجیب لگا ہوگا شاید، مگر یہ کشتیاں لڑی ہیں، یہ کشتیاں ہوا کرتی تھی، پرانی ہسٹری ہے اس کشتی کی۔ تو جناب اب جیم ویم نہیں تھے نا، تو اس لیے کشتیاں ہوتی تھی، یہ لڑا کرتے تھے، پہلوانی کرتے تھے، تو آپ جناب رسول اللہ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ سمرا یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو آپ نے پاس کیا ہے مجھے میری کشتی کرا دیجیے اور دیکھو میں اسے پٹک دوں گا۔ تو رسول اللہ ہنسنے لگے کہ کیسے، مطلب جیسے بچپنے والی بات ہے، تو رسول اللہ کو یہ بھی ایک طرح سے بات پسند آئی کہ چلو ٹھیک ہے، تو رسول نے فرمایا اچھا آ جاؤ تو بلا لیا دونوں کو، تو وہ سمرا بھی آ گیا اور رافع بھی آ گئے اور کہا کہ لڑو کشتی، اور جیسے اس نے کہا تھا وہی ہوا کہ واقعاً سمرا نے پٹک دیا، چت کر دیا اس کو۔ تو اب رسول نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم بھی چلو، تو اب ان کو بھی لینا تو لے کے گئے رسول اللہ۔ تو یعنی بچوں کے اندر بھی جذبہ تھا کہ ہم بھی جائیں گے، ہم بھی لڑیں گے، ہم بھی جہاد کریں گے، اور وہ تقریر مستقل سن رہے تھے کہ بھائی اگر قتل ہو گئے میدان میں تو شہید ہے، اور قتل کر دیا تو بہرحال غازی ہے، اور اس کی بھی اتنی زیادہ فضیلت ہے، ادھر بھی اتنی زیادہ فضیلت ہے، تو کچھ بھی ہوگا چلیں گے، ہم بھی چل رہے ہیں۔ تو یہ جذبہ اس طریقے سے۔ البتہ رسول اللہ نے جب اس وقت لشکر تیار کیا تو اب مشورتاً رسول نے پوچھا کہ جنگ کہاں کرنی چاہیے۔ تاریخ یہ بات ضرور بتاتی ہے کہ رسول نے پوچھا جنگ یہ مدینہ ہی میں ہو یا مدینہ کے باہر ہو، تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے باہر، یہی صحیح ہے مدینہ میں، وہ آ رہے ہیں نا تو یہیں آئے مدینہ کے میں، یہیں لڑتے ہیں، اور یہاں لڑیں گے تو فائدہ ہوگا ہمیں، ہم میدان میں رہیں گے، ضرورت پڑی تو ہمارے بیوی بچے پیچھے سے ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں۔ رسول نے کسی اور سے پوچھا اور بتاؤ بھائی اور بتاؤ، یہ صرف پوچھنا تھا، ورنہ رسول کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، رسول تو وہی کریں گے جو پروردگار عالم کی مرضی ہوگی، جو وہ چاہے گا۔ مگر پھر بھی چلو دل رکھنے کے لیے وہ بتا کے تھوڑا سا ان کو بھی لگے کہ ہاں ہم سے معلوم کیا ہے، تو اکثریت نے یہ کہا کہ نہیں یہاں پر جنگ نہیں ہوگی، یہ یہاں بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم میدان میں جائیں اور وہیں پر لڑتے ہیں۔ رسول نے کہا پھر ٹھیک ہے لشکر تیار کر لیجیے، رسول اب لشکر نکل گیا یہاں سے جانے لگے۔ تو ابھی میں نے بتایا آپ کو فوج کتنی ہے، 1000۔ راستے میں آدھا تقریباً راستہ طے کرنے کے بعد راس المنافقین کہا جانے والا، منافقین کا سردار، اور اس کے ساتھ تھے 300 آدمی، وہ بیچ میں رک گیا، کہنا ہم تو واپس جا رہے ہیں۔ کیوں واپس جا رہے ہو؟ کہ رسول اللہ نے میری بات نہیں مانی، عبداللہ ابن عبی نام ہے اس کا، کہتا ہے کہ ہم تو واپس جا رہے ہیں، ہم نہیں لڑیں گے، اور کیا فائدہ جو رسول نے ہماری اتنی بھی بات نہیں مانی، ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ مدینہ ہی میں لڑائی ہو، یہیں پر ہماری بات مانے نہیں، تو صحیح ہے جنہوں نے کہا باہر جانے کے لیے وہاں جا کے لڑے تو وہی انہی کے ساتھ لڑ لیجئے۔ اور 300 آدمی لے کر واپس آ گیا، تو اب کتنے بچے؟ 700 بچے۔ اور قرآن مجید تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان 300 کا اثر یہ ہوا کہ 2 قبیلے والے اور تیار ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بھی چل رہے ہیں، مگر پھر اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ نہیں جو ہے رہنا چاہیے، کوئی بات نہیں، تو پھر واپس نہیں آئے وہ، اور پھر رسول کے ساتھ آئے۔ تو غرض کے 700 ہی آدمی تھے، تو کہنے کے لیے تھے ضرور 1000، مگر 300 واپس آ گئے۔ اب بتائیے مجھے کہاں 700 جو 3 گنا ہو رہا تھا کہ 4 گنا سے بھی زیادہ ہو گئے مقابل والے، تو 700 کے مقابلے میں 3000 ہو گئے۔ رسول اللہ لشکر کفار کے پہنچنے سے پہلے رسول اللہ اپنے لشکر کو لے کر پہنچ گئے، اور اس احد کا جو میدان ہے چاروں طرف پہاڑ ہے، وہاں کا جائزہ لیا رسول نے
لڑنا کیسے. تو مین جو پہاڑ ہے جس کو جو احد کہا جاتا ہے، احد کا جو پہاڑ ہے جو مین، اس انداز سے رسول نے لشکر تیار کیا کہ یہ پہاڑ پیچھے بیٹھ رہا ہے، رسول کے پشت پر ہے. اندر جانے کے اس میں دو در رہے ہیں، ایک ادھر سے جانا ہے ادھر سے آنا تھا. رسول نے محسوس کیا ایک جگہ تھی اونچائی پر، رسول کو لگا کہ یہ خطرناک جگہ ہے. تو رسول نے 50 آدمی جن میں سے اکثر تیر انداز تھے، ان تیر اندازوں کو رسول نے فرمایا کہ تم اس درے کو سنبھالنا، یہیں پہ رہنا ہے. تو 50 ادھر ہو گئے، اب یہاں بچ گئے 650. 650 میدان میں، 50 کو رسول نے اوپر بھیج دیا اور ان کا جو سالار تھا اس سے بھی کہہ دیا اور سختی کے ساتھ کہا ہم مرے مارے، جنگ ختم ہو، جنگ شروع ہو، یہاں پر کیا ہوتا تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، جب تک اگلا پیغام نہ آ جائے تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. یہ 50 آدمیوں سے سختی کے ساتھ رسول نے تمہیں نہیں ہٹنا ہے. یہ اوپر سے سارا منظر دیکھ رہے ہیں، کون لڑ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، سب کچھ. جب چاہے ہم ہار بھی جائیں تمہیں نہیں ہٹنا ہے، تم تو ہمارے پیغام کا انتظار کرنا ہے کہ اب نبی کیا کہہ رہے ہیں. اگر کہتے ہیں ہٹ جاؤ تو ہٹ جانا، ورنہ واپس جیسے بھی ہم کہیں گے، ہٹنا نہیں ہے. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. ابھی 650 فوج ہے. رسول اللہ نے 2 علم بنوائے. عربی زبان میں جو مین علم ہوتا ہے فوج کا، جو اصل ہے، اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے رعایت. خاص طور سے وہ لفظ آپ نے سنا ہوگا جو رسول اللہ نے خیبر کے موقع پر کہا تھا، لاؤتین الرایۃ غدن، کل میں علم اس کو دوں گا. تو جو مین علم ہوتا ہے فوج کا اس کو رعایت بولتے ہیں. اور ایک علم اور بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے قبیلوں کا. یہ فلاں قبیلہ تو اس کا مین ہے، تو یہاں قبیلے تو رسول اللہ نے ختم کر دیے تھے، دوسرے قبیلوں میں ہوا کرتی تھی اس طریقے سے، تو یہاں قبیلے تو ختم ہو گئے تھے، مگر علم ایک رسول نے اور بنوایا تھا. اور میں نے جیسے کہا کہ تمام مسلمان اس وقت 2 قسموں میں ہیں، مہاجر اور انصار. تو جو مہاجر ہیں، جو مکے سے آئے ہیں، ان میں مولا کائنات بھی ہیں، اور مولا کائنات کو مین علم دیا مہاجر والے حیثیت سے بھی، اور اس حیثیت سے بھی جو اس پورے لشکر کا سردار ہیں آپ، تو علم دیا مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. البتہ جو انصار ہیں، انصار کا بھی ایک علم بنایا. جو مین علم ہے وہ ہے رعایت. جو چھوٹے علم ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے لیوا. لیوا عربی زبان میں. تو وہ لیوا جو ہے، لیوا الحمد اگر سنا ہو لوگ، تو وہ لیوا جو ہے چھوٹا علم، وہ بھی ایک رسول نے بنایا. اور جو انصار تھے ان انصار میں سے ایک شخص سعد بن عبادہ کو دیا. رسول نے فرمایا یہ علم آپ کو لینا ہے، یعنی وہ ایک انصار کی حیثیت سے رسول اللہ نے لیوا ان کا ہاتھ میں دیا. اور رسول نے انصاریوں کا خیال رکھتے ہوئے، مدینے والوں کا خیال رکھتے ہوئے خود بھی اسی علم کے تحت گئے، یعنی مولا کائنات والے علم کے نیچے نہیں بلکہ ان کے علم کے ساتھ ساتھ چلے، تاکہ ان کا مان سمان رہے کہ دیکھو رسول اللہ ہمارے ساتھ گئے. ٹھیک ہے جی. میدان میں وہاں پہنچ گئے، علم گاڑ دیا گیا وہاں پہ. ابھی میں جو جنگ میں، کوئی سی بھی جنگ ہو، جو مین جنگ میں جو اہم رول ادا کرتا ہے وہ وہی ادا کرتا ہے جس کا ہاتھ میں علم ہوتا. جب تک یہ علم ہے سیدھا تب تک پورے حوصلے بلند رہتے ہیں فوج کے. علم اگر گر گیا، علم اگر کچھ ہوگا، اس کا مطلب اب جو ہے حوصلے ان کے بھی پست ہو گئے اور سامنے والے بھی کام جیت گئے. تو مین علم ہوا کرتا تھا. یہ بات مشرکین بھی جانتے تھے. جنگ بدر میں مسئلہ یہی ہوا کہ جنگ بدر میں بھائی اس کو قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا، تو وہاں پر بڑا اختلاف چل رہا تھا کہ علم کس کے پاس رہنا چاہیے، کس کا نہیں رہنا چاہیے. وہ پوری ہار کا ٹھیکرا ابو سفیان انہی پر پھوڑ رہا تھا
کہ یہ تم نے عالم کی وجہ سے ہوا، تمہیں اگر وہ قتل ہو گئے تو کم سے کم دوسرا ہونا چاہیے تھا، کوئی اور ہونا چاہیے. تو اب کی مرتبہ انہوں نے علمدار جو بنائے وہ 8-9 بنائے کہ اگر ایک قتل ہو گیا تو دوسرا جلدی سے اس علم کو گننے نہیں دے گا، دوسرا سنبھالے گا، دوسرا قتل ہو گیا تو تیسرا 8-9 بنا دیے. سب کے نام تاریخ میں موجود ہے. اب جناب علی لیجیے، وہ بھی آ گیا لشکر، 650 کی فوج یہاں میدان میں، ان کو تو 3000 ہے. اور ان کے حوصلے اس اعتبار سے بلند ہیں کہ پرانی جیت چکے ہیں ہم، پرانی جنگ تو ہونے تو 3000 ہے تو کیا ہوا. اور رسول نے جو تقریریں کر رکھی ہیں، مگر ایک اللہ کو ان کو یہ احساس دلانا تھا کہ مسئلہ فقط یہ نہیں کہ غیبی طاقت سے ہی تم جیتو، اپنی طرف سے بھی تو کوشش کرو. نتیجہ کیا ہوا؟ جنگ شروع ہوتی ہے جی. سب سے پہلے مشرکین کی جانب سے طلحہ ابن ابی طلحہ، کچھ لوگوں نے طلحہ ابن عثمان اصل نام بتایا کہ اصل نام یہ تھا، کنیت ابو طلحہ تھا، طلحہ ابن ابو طلحہ. وہ شخص آتا ہے اور اس شخص نے آنے کے بعد کہا کہ اے مسلمانوں، اے اصحاب محمد، تم یہ کہتے ہو کہ اگر قتل کر دو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے، تو آؤ اس فارمولے کے تحت کہ آؤ میرے سامنے مقابلے. کون ہے جو آ رہا ہے؟ مجھے قتل کر کے مجھے جہنم میں بھیجنے والا اور خود جنت میں جانے والا کون ہے؟ یا میرے ہاتھوں سے قتل ہو کے کون ہے جو سب سے پہلے جنت میں جانے والا ہے؟ اس طریقے سے اس نے کہا. تو سب سے پہلے جو تاریخ بتاتے ہیں، سب سے پہلے اس کا جواب دینے کے لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب نے مولا گھوڑے پہ سوار ہوئے کہ میں آ رہا ہوں، قسم وعدہ کی قسم کھا کر کہا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک تجھے جہنم میں نہ پہنچو میں بھی تجھے، ہم تجھے بہت جلدی جہنم میں پہنچانے والے، جدا نہیں ہوگا تیرے پاس سے. اور مولا اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور جیسے ہی پہنچے تو اب 2 جگہ اس کے زخم لگا. پہلے پنڈلی پر لگا پیر پہ نیچے، اور ایک اور کہیں اوپر لگا. مگر وہ جب گرا تو گرنے کی وجہ سے وہ برہنہ ہو گیا. اور فرما رہے ہیں آپ، گرنے کی وجہ سے جو نیچے والا جو زخم لگا تو وہ اس طریقے سے تلوار لگی کہ وہ پنڈلی تو کاٹ ہی دی. مثال کے طور پر ادھر سے لگا جیسے ہم کہیں پینٹ پہننے والے کی بیلٹ کٹ گئی ہے، یا جو ہے شلوار پہننے والوں کی جو ہے وہ کمر بند کٹ گیا، اب وہ برہنہ ہو گیا جو گرا. تو جیسے ہی وہ گرا اب یہاں پہ آ گیا، یہ ننگر آ گیا. تو اس نے فوراً کہا یا علی تمہیں میں واسطہ دیتا ہوں، ہمارے پرانے جو تعلقات تھے جب ہاں مکے میں رہا کرتے تھے، ان تعلقات کی بنا پر میں ان کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں، وہ مجھے آج بخش دیجئے، مجھے آج چھوڑ دیجئے، اور وہ قسم کھاتا ہوں کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گا، اور بس آج میرے اوپر رحم کر دیں. اب مولا نے دیکھا کہ یہ خود ہی برہنہ ہو گیا تو مولا نے اس کے پاس سے پھر پیچھے ہٹ گئے اور اس کو اٹھا لے کے لے گئے. حالانکہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے رسول اللہ سے فرمایا کہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں چھوڑ دیا، قتل کرنا چاہیے تھا کیوں؟ تو رسول نے فرمایا مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو، خود علی سے پوچھ لو علی نے کیوں چھوڑایا. تو رسول سے مولا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ برہنہ ہو گیا تھا اور واسطے دینے لگا تھا، مگر میں نے چھوڑا اس کو اس لیے دوسرا وار نہیں کیا کہ جو میرا پہلا ہی وار تھا وہی کافی، وہ بچے گا نہیں. مولا نے فرمایا وہ بچے گا نہیں، مگر میں نے جو اس طریقے سے وہ خوشامد کر رہا تھا تو میں نے اس کو دوسرا وار نہیں کیا، خاص سے برہنہ ہو گیا تھا تو میں نے سوچا بچے گا تو ویسے بھی نہیں، اور وہی ہوا، اسی زخم میں وہ مر گیا. مگر اس وقت مولا نے دوسرا وار اس کے اوپر نہیں کیا. اچھا اس منظر کو لوگ دیکھ رہے تھے، توجہ کیجیے گا، اس منظر کو لوگ دیکھ رہے تھے کہ چونکہ یہ برہنہ ہو گیا تو علی نے چھوڑ دیا. اب لوگوں نے یہ دماغ میں سوچ لیا کہ علی سے بچنے کا یہی طریقہ ہے، جب جان پر آ پڑے تو برہنہ ہو جاؤ، جان بچ جائے گی. اور واقعہ وہی ہوا. سن 3 ہجری کی بات ہے، آئیے 35 ہجری کی بات میں دیکھ لیجیے آپ. 35 ہجری کے بعد کی بات، جنگ صفین کے موقع پر ایک نہیں
تفصیل سے بتاؤں گا تو اس وقت، ابھی تو بس نقطہ سن لیجئے کہ 35 سال کے بعد جنگ صفین میں 2 آدمی تھے جو بڑے سورما مانے جاتے تھے، مگر جب جان پر پڑی تو برہنہ ہو گئے، اور مولا کائنات نے اپنا رخ پھیر لیا اور انہوں نے اپنی جان بچا لی۔ اور تاریخ تو یہاں تک کہتی ہے کہ جا کر معاویہ کے سامنے کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں جان سے بچ گیا، تو معاویہ نے جواب میں کہا اللہ کا شکر ادا نہ کرو، اپنی شرمگاہ کا شکر ادا کرو، اس نے بچایا تمہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ زندگی بھر یہی کہہ کر لوگ چھیڑتے تھے کہ تمہیں بچایا ہے یا علی نے اس لیے چھوڑ دیا تمہیں۔ تو اب جناب علی طلحہ بن ابی طلحہ یا طلحہ بن عثمان جو یہ شخص تھا، اس کو مولا کائنات نے بس ایک ہی وار کیا، وہ بس زخمی ہو گیا، اسی میں وہ مر بھی گیا، بعد میں اس کو چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد جو جنگ ہوئی ہے وہ سردار مطلب پھر ایک ساتھ ہو گئی، اب کوئی الگ الگ نہیں آئے، اور مولا کائنات یہ محسوس کر، دیکھیں جنگ کی بھی اسٹریٹجک ہوتی ہے، کچھ ایسے نہیں، سب پلاننگ ہوتی ہے۔ تو مین جو آدمی تھے اس میں جناب حمزہ اور مولا کائنات جو مین تھے، باقی جنگوں میں اس میں جو بڑی کارکردگی جنہوں نے کی ہے اس میں کئی نام آتے ہیں۔ جناب ابو دجانہ انصاری تھے، ابو دجانہ، وہ بہت اچھی بہادری کے ساتھ لڑے، اور بھی کئی نام آئیں گے، بھی بتاتا ہوں۔ چنانچہ مولا کائنات یہ محسوس کر رہے تھے، اور وہ پلاننگ مولا تک پہنچ گئی تھی کہ یہ مین چیز جو ہے ان کے علمدار ہیں، علمدار کو اگر مار دیا تو معاملہ ہم جیت جائیں گے، کیونکہ مولا ادھر تو جان ہی رہے تھے کہ بلا ہمارے پاس تو تلواریں تک نہیں ہیں، زرے تک نہیں ہیں، حالانکہ زروں کی تعداد بڑھ کر 100 ہو گئی تھی مسلمانوں کے پاس، مگر 100 زرے ہیں، باقی 550 پھر کیا پہنیں گے، اور یہ تو مسئلہ ہے نا۔ تو اس لیے مولا یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے سرداروں کو مار دو، اگر سرداروں کو مار دیا تو جیت لیں، اور نتیجہ وہی ہوا۔ جب آمنے سامنے کی جنگ ایک دم ٹوٹ پڑے سب ایک دوسرے کے مقابلے میں، جب چلی تلواریں، تو مولا کائنات جناب حمزہ اور جو ابو دجانہ انہوں بعد میں وہ بھی شریک ہوئے، تو آمنے سامنے جنگ ہو رہے، مولا کائنات کی بس ایک ہی پلان تھی، ایک ہی پلاننگ تھی کہ علمدار کو مارنا ہے۔ تو مولا نے جلدی سے جب اس وقت، اب دیکھیے اس کو بھی لوگوں نے حصار میں لے رکھا کہ یہ عالمگیر نہ چاہیے، اس کے پاس اپنی تلوار بھی ہے اور اس کے دوسرے محافظ بھی موجود ہیں، اور لوگ سمجھ بھی رہے ہیں چونکہ پہلے ہی سے یہ ہے کہ یہ علمدار نہیں مرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود مولا دوسروں سے لڑ بھی رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے وہاں تک جاتے ہیں اور پھر حملہ کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوا، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں کہ مولا نے ایک دو نہیں، یہ آمنے سامنے جب ساری جنگ ہو رہی تھی، مولا نے ایک کے بعد ایک علم گرتا تھا، دوسرا اٹھا دیا کرتا تھا، پھر علم گرتا تھا، پھر اٹھا دیا، ایک دو نہیں، مولا نے مسلسل لگاتار 8 علمداروں کو مارا ہے۔ اب نبی مرتبہ جو علم گرا تو اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، اب کیا کریں، کیونکہ جو بھی علم اٹھاتا ہے علمدار بنتا ہے، اسی کو علی قتل کر دیتے ہیں۔ آخر میں حد یہ ہو گئی کہ علم اٹھانا، ایک عورت آگے بڑھی، اس عورت نے علم اٹھایا، مگر وہ اتنی دیر میں اٹھایا اس نے، تب تک مولا کو ٹائم مل گیا۔ اب مولا تو ادھر چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک شخص نے یہ آواز بلند کر دی، ادھر مولا ہے رسول اللہ سے تھوڑا فاصلے پر، یہاں لڑ رہے ہیں رسول، آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا اللہ رسول اللہ خود قتل نہیں کرتے تھے، خود لڑائی نہیں کرتے تھے، مگر جیسے ہی یہ لڑائی جنگ ہو رہی ہے تو رسول اللہ اس وقت یہاں تنہا رہ گئے، اور فوج جو ہے وہ سامنے آگے ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لڑتے لڑتے مولا تو ادھر ہے، اور لڑتے لڑتے یہ لوگ جو مسلمان ہیں یہ بھی لڑ رہے تھے، جن کے پاس تلواریں تھیں وہ لڑ رہے ہیں، اور ایک وقت وہ آیا کہ لوگوں نے ادھر سے ظاہر سی بات ہے دشمن بھی تو پلان بنا رہا ہے،
انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے بس محمد کو قتل کر دو، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جبیر ابن مطعم ایک شخص ہے، جنگ بدر میں اس کا چچا قتل ہوا، اس کی پوری کوشش یہ تھی کہ 3 آدمیوں میں سے کم 1 آدمی مر جائے۔ اس نے حبشی غلام کو بلایا جو اس کا اپنا غلام تھا، اس نے حبشی غلام سے کہا کہ میں تجھے آزاد کر دوں گا، 3 لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی قتل کر دے۔ یہ حبشی غلام جو ہے یہ نیزہ بردار تھا، نیزہ مارنے میں یہ ماہر تھا پہلے ہی سے، اس کو جنگ سے کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا، کون جیت رہا کون ہار رہا اس سے کوئی مطلب نہیں تھا، اس کو مطلب تھا اپنی آزادی سے، کہ اگر میں نے ان 3 میں سے کسی ایک کو قتل کر دیا تو میرا مالک یہ کہہ رہا ہے میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اس کو اپنے چچا کا بدلہ لینا ہے۔ تاریخ نے نام بتایا جبیر ابن مطعم۔ اس سے کہا کہ جو جیسا بہترین نیزہ جیسا تجھے چاہیے ایسا میں دیتا ہوں آپ کو، خرید کے لے کر جیسے، مگر محمد کو تجھے قتل کرنا ہے، محمد قتل نہیں ہو سکتے ہیں تو ان کا بھائی علی کو قتل کر دینا، علی قتل نہیں ہو سکتے تو ان کے چچا حمزہ، ان تینوں میں سے جس کو چاہے قتل کر دے، ادھر تو قتل کر دے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ تو اب یہ کوشش میں بس یہ ہے کہ کسی طریقے سے قتل کر دوں کسی ایک کو، اور اس کا خود کا بیان ہے، وہ کہتا ہے جب میرے مالک نے مجھے یہ کہا، جبیر نے جب یہ کہا مجھے کہ تو 3 میں سے کسی ایک کو قتل کر دے، تو میں یہ سوچ رہا تھا محمد کو قتل کرنا تو اتنا آسان نہیں ہے، علی کو قتل کرنا تو مجھے اور ہی مشکل لگا، علی کو کیسے قتل کر دوں گا؟ اب دماغ میں یہی آیا کہ کوشش کرتا ہوں حمزہ کو میں قتل کر دوں، تو اس کے دماغ میں پہلے ہی سے ہی چل رہا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا میرے عزیزو کہ یہ دور ہے، اس کی نظر فقط حمزہ پہ ہے اس پوری جنگ میں، کوئی مطلب نہیں کسی اور سے، اور جناب حمزہ ہے جو جنگ میں مصروف ہے، وہ کسی اور کے ساتھ لڑ رہے ہیں، متوجہ ہی نہیں ہے اصل میں اس حبشی کی طرف بالکل بھی، اور اس ظالم کے پاس جو نیزہ ہے وہ بڑا خطرناک والا ہے، اور یہ پہلے ہی سے بہت بڑا نشانچی مانا جاتا ہے اور بہت ماہر مانا جاتا ہے اس میں، لہٰذا اس نے تھوڑا فاصلے سے اس نے جب دیکھا تو متوجہ دوسری طرف ہے جناب حمزہ، اس نے زور سے اپنا نشانہ لیا اور بہت قاعدے سے مارا، جسے پوری طاقت کے ساتھ، اس سینے کو پار کرتے ہوئے، پیٹ کو شکم کو پار کرتے ہوئے نکل گیا پاؤں۔ حالانکہ خود کا کہنا ہے کہ حمزہ نے ہمت کی کہ کسی طریقے سے وہ آگے بڑھے اور مجھے مارے، مگر طاقت ان کے جواب دے گئی اور وہ گر گئے، لیکن گرنے کے باوجود بھی اس کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ابھی انتظار کرتا رہا، اس کے اوپر خوف رہا کہ حمزہ کہیں بھی زندہ نہ ہو، بھی باقی نہ ہو ان کے جسم میں جان، مگر وہ جب شہید ہو گئے تب اپنا نیزہ لیا اس نے، تب وہ اس سے جنگ سے کوئی مطلب نہیں۔ جناب حمزہ کی شہادت بہت بڑی شہادت تھی چونکہ اس لشکر میں، اب لوگوں نے دیکھ لیا کہ حمزہ شہید ہو گئے تو کفار کے حوصلے بلند ہو گئے، اور کفار کے حوصلے جب بلند ہوئے تو یہ جو مسلمان تھے ان کے حوصلے ذرا پست ہوئے، علی لگے ہوئے ان کو قتل کرنے میں، اور نتیجہ وہ 50 ابھی اوپر سے بیٹھے ہوئے دیکھ ہی رہے ہیں سب کچھ منظر، ابھی وہ وہیں سے وہیں ہیں، لیکن میرے عزیزو علی یہی وہ جنگ ہے میرے عزیز، اسی موقع پر علی جس وقت جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے وقت کفار مشرکین نے گھیر لیا رسول اللہ کو، علی ادھر ہے اور ان کے 2-3 پرتے سی آ گئی بیچ میں رسول اللہ کو لے گا، اور حد یہ ہے کہ رسول کے پتھر تک مارا، رسول اللہ کے اوپر وار کے رسول اللہ کھول پیر رکھا تھا، اس کی چین لگی ہوئی تھی، چین پر لگا جس سے رسول اللہ زخمی ہو گئے، کہاں تو یہ بھی جاتا ہے کہ دندان مبارک بھی شہید ہوا، رسول اللہ کے خون میں آنے لگا، ادھر رسول اللہ آواز بلند کر دی قد قتل محمد تو قتل ہو گئے، اب جیسے سنا کہ محمد قتل ہو گئے ان کے حوصلے پست ہو گئے، مسلمانوں کے ان کے حوصلے بلند ہو گئے، لیکن اب جب مولا نے دیکھا، مولا نے جو تلوار چلانا چاہیے اسی موقع پر جو مولا کی جو مین تلوار تھی وہ تلوار ٹوٹ گئی۔ اب دیکھیں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، جو اللہ سے سورہ طلاق کی پہلی آیت ہے، سورہ طلاق کیا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی نجات کا راستہ اللہ نکال دیتا ہے، بس اللہ سے ڈرو۔
جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سے ڈر، اللہ خود قرآن مجید بھی کہہ رہا، حدیث میں بھی ہے اللہ سے ڈر۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے پھر کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اور جو دوسروں سے ڈر رہا ہے پھر اسے ہر ایک سے ڈرنا پڑے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تلوار ٹوٹ گئی مولا کی۔ اسی وقت پروردگار عالم نے جنت سے جبریل امین کو بھیجا جو تلوار لے کر آئے ذوالفقار، اور مولا کی شان میں قصیدہ پڑھتے ہوئے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ سلوات پڑھ لیجیے۔ جی کوئی اعلان ہے بعد میں؟ اچھا ایک بار اور بھائی سلوات پڑھ لیجئے۔ چنانچہ تلوار، اب تو تلوار بھی آ گئی مولا کے پاس۔ اب مولا نے اور مزید بہتر انداز سے جنگ کرنا۔ اچھا تلوار اس کا ذوالفقار کا معجزہ ہے، دوسرے کا ہاتھ میں رہے گی تو وہی 2 فٹ کی رہے گی، مثلا 3 فٹ کی جو بھی ہے اس کی لمبائی، لیکن علی کا اگر ہاتھ میں یہ تلوار ہے اور دشمن اتنا فاصلے پر بھی ہے، جب علی ادھر سے ماریں گے تو چاہے اسے 10 فٹ کی فاصلے پر ہو، تلوار خود بخود لمبی ہو جاتی تھی۔ یہ تلوار کا اس کا معجزہ تھا، مگر یہ معجزہ علی سے مخصوص تھا کہ جب یہ تلوار علی کے ہاتھ میں ہے تو اس کا قد بڑھ جاتا تھا، کسی اور کے پاس ہے تو اتنی ہے، لیکن اگر دشمن فاصلے پر بھی ہے، جب مولا نے ایک مرتبہ مارنے کا ارادہ کر لیا تو تلوار لمبی ہو جاتی تھی۔ اب زخمی تو بہت ان کی طرف سے بھی ہوئے، زخمی ادھر سے بھی ہو رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا عزیزوں کہ اب جب رسول اللہ زخمی ہو گئے اور آواز بلند ہو گئی کہ قد قتل محمد قتل کر دیے گئے، مولا فوراً علی کی رسول اللہ کی طرف قریب آئے۔ رسول نے جیسے ہی، اب دیکھیں تاریخ میں عجیب جملہ ملتا ہے کہ جہاں دشمنوں نے چاروں طرف سے رسول اللہ کو گھیر رکھا تھا، ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بجلی چمکی ہو، اور مولا نے فرمایا، دیکھا رسول کو، رسول نے علی کو دیکھا، فوراً فرمایا علی بس یہی نصرت کا وقت ہے۔ تلوار تو آ ہی چکی تھی، اب جو علی نے تلوار چلائی ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ کئی کو واصل جہنم کیا۔ رسول اللہ اسی وقت اس گہرائی میں جو تھے اس میں گر گئے، ایک کھنڈر تھا، رسول اللہ اس کھنڈر کے اندر گئے زخمی، اور اب مسلمان نے یہ آواز سن کر کے قد قتل محمد قتل کر دیے، جان بچا کے بھاگنا شروع کر دیا، بھاگ لیے۔ مگر یہ مرحلہ دوسرا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہوا کہ جس وقت علی ایک کے بعد ایک یہ 8 لوگوں کو، علمداروں کو قتل کر دیا تو ان کا حوصلے بلند ہو چکے تھے مسلمانوں کے، ادھر جو ہے دیکھ رہے تھے کہ اب کوئی علم تک اٹھانے والا نہیں ہے، عورت علم اٹھا رہی ہے، مسلمان اور ٹوٹ پڑے دیکھا دیکھی میں، تو ان کے حوصلے پست ہو گئے کافروں کے، اور یہ جانے لگے، اور اوپر والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ لو جیت گئے، جگہ ہم تو جیت لیا، اب تو علم کوئی اٹھانے والا ہی نہیں ہے، کوئی حد تو یہ ہے، تو اس کا مطلب جنگ جیت گئے ہم، وہ اوپر والے دیکھ رہے ہیں، اور یہ کفار مشرکین یہاں میدان چھوڑ کر بھاگے۔ اب بچائی کیا ہے جب کوئی علم اٹھانے تک والا نہیں ہے؟ ادھر سے یہ بھاگے، ادھر سے انہوں نے دیکھا کہ کفار تو بھاگ گئے، اور جو مسلمان تھے انہوں نے کیا کیا؟ مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے، ملے کچھ، ایسے بھی تو لوگ گئے تھے نا بہت سارے لوگ جو اسی لیے کہ کچھ مل جائے گا، تو یہ مال غنیمت کے چکر میں پڑے۔ اور جب 2 دروازے میں نے پہلے ہی کہا 2 درے، تو ایک وہ سامنے سے جو بھاگے ادھر سے، اور ادھر سے یہ جو یہ تھے انہوں نے کہا کہ اب تو جنگ جیت گئے، تو اوپر سے یہ اترنے لگے، اور جو سالار تھا اس نے منع بھی کیا، رسول نے منع کیا ہے، ارے کہنے لگے اب بچا ہی کیا ہے، اب یہی دیکھتے رہیں گے، اب تو خالی رہ جائیں گے، یعنی مال غنیمت تو کچھ ملے گا ہی نہیں اگر یہی بیٹھے رہیں گے، تو لوٹنے کے چکر میں اوپر سے یہ بھاگ گیا ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مسلمان ایسے گئے، مشرکین ادھر سے گئے اور دوسرے راستے سے پھر پیچھے سے آ گئے، جہاں رسول نے منع کیا تھا تمہیں ہٹنا نہیں ہے، اسی درے سے اندر داخل ہوئے، اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے رسول مسلمانوں کا لشکر ہو گیا، بیچ میں دونوں طرف ہو گئے کفار، جو ادھر سے گئے تھے وہ ادھر سے آ بھی گئے، کچھ ادھر رہ بھی گئے، اور ادھر بھی کفار پیچھے سے آ گئے، اور مسلمان بیچ میں۔ اب جو کفار نے مسلمانوں کو تو پیٹا ہے، جو تلوار چلی
اور اس میں مسلمان شہید ہوئے اس مال غنیمت کی وجہ سے، اپنی غلطی کی وجہ سے۔ نہ وہ وہاں سے ہٹتے، نہ انہیں مال غنیمت کا لالچ ہوتا۔ اب کفار جو بھاگے ہوئے تھے وہ واپس آ گئے، جو ادھر سے آ گئے تھے وہ بھی آ گئے، مسلمان بیچ میں، تعداد کم تمہاری پہلے ہی سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو پڑنے لگی تلوار، تو جان بچانا بھاری ہو گیا، اور پھر انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ رسول کہاں اور محمد کہاں، کوئی مطلب نہیں۔ یہ بھاگے پہاڑوں پر، اب آئے تھے وہ علی مولا رسول کے پاس، اور رسول نے جیسے ہی دیکھا فرمایا بس یہی نصرت کا وقت ہے۔ تو میرے مولا نے تلوار چلائی اور پھر رسول اللہ کو نیچے سے نکالا، جو کھنڈر میں تھے نکالا، اور نکالنے کے بعد اب فرمایا کون کہتا ہے کہ محمد قتل کر دیے گئے؟ دیکھ لو اللہ کا رسول زندہ ہے۔ سب کو پہچانوایا، بتایا۔ اب رسول، اب ان کے مسلمان جو تھے تھوڑا سا حوصلے ان کے بلند تو ہوئے کہ رسول تو بھی زندہ ہے، مگر جو بھاگنے تھے وہ بھاگے، اتنی دور بھاگے کہ تاریخ کہتی ہے کہ بعد میں کہہ رہے تھے ہم تو پہاڑ پر پہاڑی بکریوں کی طرح اچھل رہے تھے، یہ تک بتایا۔ اور کہتے ہیں سب سے پہلے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان آئے ہیں رسول اللہ کے پاس جنگ احد کے بعد، سب سے پہلے عثمان آئے، تو وہ بھی 3 دن کے بعد آئے۔ اب سوچئے کہاں کہاں چھپ گئے تھے، کتنے دور چلے گئے تھے۔ تو رسول نے عثمان سے بھی کہا بڑا لمبا قد ہو گیا تھا تمہارا احد کے میدان میں۔ رسول دیکھ رہے تھے پہاڑوں پر بھاگ کے، سب چڑھنے کے ماہر تھے یہ، تو جان بچا اور ایسے ایسے لوگ جو یہ کہہ رہے تھے ارے کوئی ہماری شفاعت کرا دے گا، ہمارا پیغام فلاں کے پاس پہنچا دے، ہم دوبارہ نہیں آئیں گے، اور بس جو آ گئے ہماری جان بخش دو۔ یہ حال ہو گیا تھا مسلمانوں کا۔ مگر علی نے رسول کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد تعارف کرایا۔ اب رسول نے جو رہ گئے تھے، جس میں ابو دجانہ جیسے تھے، کئی تھے اس میں جو واقعاً شہید ہوئے، رسول کا واقعاً دفاع کیا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مسلمان صحابہ کو نہیں مانتے، اب بتائیے صحابہ کا تذکرہ میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ بھائی جو اچھے ہیں تو ان کی تعریف کی جائے گی، جو بھاگ گئے تو ان کی کیسے تعریف کر دیں؟ کل میں نے بیان کیا نا آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے، پرسوں میں بلکہ بیان کیا کہ معاذ کس طریقے سے اپنا کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ، کل بیان کیا معاذ کے باپ کے بارے میں، عمرو بن جموح کے بارے میں، کہ کس طریقے سے لگ چکا ہے، لیکن کہا کہ نہیں، اگر ایسے نکالوں گا تو یہ بھاگ جائے گا، پیچھے سے پار کیا تاکہ وہ قریب ہو جائے اور اسے مار دو۔ تو یہ صحابی تو تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، سیدھا سیدھا ہمارا یہی فلسفہ ہے، بس جو رسول کا ہے وہ ہمارا ہے، جو رسول کا نہیں ہے اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ سروات پڑھ لیجئے۔ اب جناب علی ان سے، جو مسلمانوں سے رسول اللہ نے پوچھا کہ تم مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کانوں میں ہمارے آواز آئی تھی کہ محمد تو قتل کر دیے گئے، تو ہم نے یہ سوچا کہ جب محمد ہی نہیں رہے تو ہم کس کے لیے جنگ کریں، پھر کس کے لیے لڑیں، ہم تو اس لیے چلے گئے تھے۔ یہی سوال رسول نے علی سے پوچھا، اے علی تم کیوں نہیں گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ آواز تو میرے بھی کان میں آئی تھی، مگر میں نے یہ سوچا جب رسول اللہ ہی نہیں رہے تو میں زندہ کس کے لیے رہوں گا۔ دونوں میں فرق دیکھیے آپ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب رسول نہیں رہے تو ہم جنگ کس کے لیے کریں، علی کہہ رہے جب رسول ہی نہیں رہے تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا۔ ایک جملہ تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول سے مولا نے فرمایا، جب رسول نے پوچھا تو فرمایا اکفر بعد الایمان، کیوں نہیں بھاگے تھے جب سب پہاڑ پر گئے؟ تو مولا نے فرمایا اکفر بعد الایمان، یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد میں پھر کافر ہو جاتا؟ اپنے بارے میں کہا مگر ایک قانون تو بنا دیا نا، اکفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد میں پھر کافر ہو جاتا؟ یعنی اب رسول نے تو کچھ نہیں کہا مگر مولا نے یہ قانون بنا دیا، بتا دیا جو رسول کو چھوڑ کر پہاڑ پر بھاگے وہ پھر کافر ہو گئے تھے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد۔
اب میرے عزیزو جنگ تو ختم ہو گئی، مگر تاریخ یہ نہیں کہتی کہ یہ جنگ مسلمانوں نے جیتی، یہ نہیں کہ مسلمانوں نے جیتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ کفار مشرکین ہار گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ہے نتیجہ، وہ ہے جنگ کا نتیجہ۔ جناب حمزہ شہید ہو گئے، ابو دجانہ اس میں شہید ہو گئے، کئی بڑے صحابی شہید ہو گئے، اور مسئلہ فقط ان کئی بڑوں کا نہیں ہے، تعداد کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں پچھلی جنگ میں کفار جو شہید ہوئے تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 70۔ اس جنگ میں مسلمان شہید ہوئے 70۔ جنگ احد میں، جنگ بدر میں کفار 70 قتل ہوئے، جنگ احد میں مسلمان 70 شہید ہوئے، جنگ بدر میں مسلمان صرف 14 شہید ہوئے تھے، اور جنگ احد میں کفار کی جانب یہ میر مگر سردار تھے جو علی نے قتل کیے تھے، 1/3 بھی نہیں تھے، 22 یا 23 کافروں کی بات آتی ہے فقط 3000 کے لشکر میں سے، مگر جو 22-23 جو قتل ہوئے یہ تھے مین لوگ، سردار، اس لیے ان کے حوصلے بھی پست ہو گئے تھے کہ ہمارے پاس تو کوئی امداد تک نہیں تھا، اس لیے یہ لوگ اپنا واپس چلے گئے، جنگ ختم ہو گئی، تھوڑا بہت ان کو بھی مال مل گیا جو لالچ میں اس لیے گئے تھے۔ اب واپس اب چونکہ مسئلہ یہ تھا زخمی ہونے کے باوجود اللہ نے حکم دیا، اور اس کو رسول اللہ نے کہا، سارے مسلمان جتنے رسول کے پاس تھے رسول نے فرمایا کہ جو کہیں ایسا نہ ہو کہ واپس پلٹ کر آ جائیں، ان کے حوصلے پست کرنے ہیں مشرکین کے، تو تھوڑی دور تک ان کے پیچھے جاؤ۔ تو کفار کو محسوس ہوا کہ مسلمان آ سکتے ہیں پھر سے، تو وہ تیزی کے ساتھ چلے گئے، مگر کم سے کم ان کو یہ احساس تو ہوا کہ ہم جیت کے نہیں آئے تو ہار کے بھی نہیں آئے، ہم نے زیادہ کو مار دیا، اور اب کی مرتبہ آر پار کرنی ہے آخری جنگ۔ ادھر سے مسلمان جو تھے حوصلے ان کے اس حد تک پست ہو گئے تھے کہ جنازے 70 ہیں بھائی، اور جنہوں میں جناب حمزہ جیسے شہید ہوئے، کئی بڑے صحابی شہید ہوئے، مگر یہاں پر اب ایک مسئلہ ایک آتا ہے کہ مولا کائنات نے جس طریقے سے رسول اللہ کا تعارف کرایا اور رسول اللہ کو اس کھنڈر سے نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یا رسول اللہ، کیا کفار مشرکین دیکھو اللہ کا رسول زندہ ہے، شہید نہیں ہوئے، قتل نہیں ہوئے، یہ احسان تھا علی کا، اور رسول نے یہی فرمایا، اے علی احسان کا بدلہ احسان ہے، آج تم نے مجھے پہچنوایا ہے، آج تم نے مجھے کفار و مشرکین کے سامنے میرا تعارف کرایا ہے کہ دیکھو اللہ کا رسول زندہ ہے، کھنڈر سے نکال کر ہاتھوں پر اس طریقے سے بلند کر کے دکھا دیا، مگر یہ نبی بھی تم سے وعدہ کرتا ہے چونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، تو یہ نبی بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں بھی اس وقت تک دنیا نہیں چھوڑوں گا جب تک تیرا بھی تعارف لوگوں کے سامنے ایسے ہی نہ کرا دوں بلکہ اس سے بھی بہتر انداز میں تعارف نہ کرا دوں۔ اور وہ وقت آ گیا جب آخری حج سے واپس رسول آ رہے ہیں، حکم پروردگار سے رسول نے اس بدلے کو اتارنے کی کوشش کی، 1.25 لاکھ حاجیوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے علی کو اٹھا کر بتایا، دکھایا لوگوں کو سامنے کہ دیکھو جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے، جس نے نہیں سنا وہ سن لے، اور پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ اب اصل میں کل انشاءاللہ بات آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ مصائب پڑھنے تک کا ہمیں موقع نہیں مل پاتا، ارے جس انداز سے ہمیں پڑھنا چاہیے اس انداز سے مصائب نہیں ہو پا رہے، اس کا احساس ہے مجھے۔ ٹھیک ہے چند جملے مصائب کے ہو جاتے ہیں، گریہ بھی ہو جاتا ہے، مگر جیسا ہونا چاہیے مصائب محرم میں، اس لیے
کم سے کم اب یہ تاریخیں جو آدھا محرم گزر گیا، یہ اب خود مخصوصی تاریخیں آ رہی ہیں۔ شب 6 ہے آج، اور شب 6 عام طور سے یہاں پر جناب علی اصغر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، بعض مقام پر جناب علی اکبر کے بھی پڑھے جاتے ہیں۔ حالانکہ جناب علی اکبر، جناب علی اصغر 70 شہیدوں کے بعد شہید ہوئے ہیں، 70 کے بعد۔ سب سے آخر میں جب ظاہراً کوئی نہیں رہا، تب امام نے جب یہ بلند آواز سے کہا، استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری آواز پر استغاثہ بلند کرے، لبیک کہے کوئی۔ مولا کی آواز سن کر جو لاشیں تھے وہ بھی تڑپ رہے تھے، اب دوبارہ تو اٹھ کر نہیں آ سکتے تھے، مگر اس آواز کو جناب علی اصغر نے سن لیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ علی اصغر کے کانوں میں جیسے ہی آواز گئی، یہ استغاثہ جو مولا نے بلند کیا تھا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ مولا بھی میدان ہی میں ہیں، ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی آواز آئی، امام فوراً خیمے کی جانب پلٹے اور امام نے فرمایا، میری بہن زینب، کیا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا ہے؟ کہا نہیں بھیا، بچہ کوئی پیاس سے ہلاک تو نہیں ہوا ہے، مگر آپ کی صدا استغاثہ کو سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ مولا نے فرمایا کہ لاؤ علی اصغر کو مجھے دے دو، میں علی اصغر کو لے کر جاتا ہوں، شاید اشقیا اس پر ترس کھا کر اس کو چند گھونٹ پانی پلا دیں، چند قطرے پانی پلا دیں۔ مولا علی اصغر کو لے کر آتے ہیں میرے عزیزوں۔ مولا نے اپنی ابا کا دامن ڈھک سے ڈھک رکھا ہے، 6 مہینے کا یہ پھول سا بچہ ہے، اور دھوپ اس طرح کی کہ جس طریقے سے تاریخ کہتی ہے کہ اگر کوئی دانہ زمین پر گر جاتا تو وہ دانہ بھن جاتا، ایسی تپتی ہوئی دھوپ، اور ہے وہ ریگ کربلا، زمین کربلا۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے اس دھوپ سے بچانے کے لیے اپنے ابا کے دامن سے علی اصغر کو ڈھک رکھا تھا، لیکن میرے عزیزوں فوج اشقیہ نے دیکھا تو ایک مرتبہ کہ سمجھے کہ شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، مگر میرے عزیزوں یہ قرآن تو نہیں تھا، ہاں قرآن ناطق کا ایک پارہ ضرور تھا، ایک ٹکڑا ضرور تھا۔ امام علیہ السلام اب آتے ہیں میدان میں، اور امام علیہ السلام نے اب یہاں پر تقریر کرنا شروع کی، اور اس میں سے مین جملے جو آخر کے تھے وہ یہی تھے، اے فوج اشقیاء، تمہاری نظر میں خطاوار ہوں، تمہاری نظر میں خطا کار ہوں، مگر اس بچے نے کون سا خطا کی ہے، اس بچے نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کو ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے میرے عزیزوں، اور سوچ کر بتائیے، مولا نے یہ جملہ کہا ہے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یعنی بچے کے عالم کیا تھا، شدت پیاس، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ مجھے بتائیے، آپ سمجھدار ہیں کہ وہ دودھ کہاں رکھا تھا کہ جو خشک ہو گیا تھا؟ یعنی وہ غذا جو پروردگار عالم نے ماں کے سینے میں دی تھی، اتنی زیادہ شدت تھی، پیاس کا غلبہ اتنا زیادہ تھا جناب رباب کے اوپر کہ وہ ماں کی طبعی غذا جو اللہ نے اس کے سینے میں رکھی ہے وہ تک خشک ہو گئی تھی۔ اب سمجھیے، اندازہ لگائیے کہ ماں کتنی پیاسی تھی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اصل تو 3 تاریخ سے پانی ختم ہو گیا تھا، پابندی لگ گئی تھی، لیکن 7 تاریخ سے جو کہا تھا 7 تاریخ سے پیاسے نہیں میرے عزیزوں، 3 تاریخ کے بعد جو خیموں میں پانی تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بچوں کو پلایا جاتا رہا، مگر بڑے تو پہلے ہی سے پیاسے ہیں، بڑے تو پہلے ہی سے پیاسے ہیں، اور کچھ کسی نے نہیں دیکھا۔ 2 نام تو ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کربلا میں کسی نے پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا، مردوں میں حسین کو کسی نے پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا، عورتوں میں زینب کو کسی نے پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کتنا پیاسا ہے حسین، کتنی پیاسی ہے شہزادی زینب۔ تو یہ تھوڑا تھوڑا پانی بچوں کو پلایا جاتا رہا۔ رباب بھی پیاسی ہیں، اور پیاس اس حد تک تھی ماں کی کہ بچے کو دودھ تک نہیں پلایا جا رہا ہے۔ اب امام علیہ السلام لے کر جاتے، امام نے یہ جملہ کہا، فوج اشقیہ پر اثر ہوا، اور اثر کیا ہوا
کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو واقعاً وہی سمجھ رہے تھے کہ واقعاً بچہ تو پیاسا، بچہ تو بچہ ہے، اس بات کو محسوس کر رہے تھے واقعاً فوج اشقیاء، مگر کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کوئی جواب کیا دے، کرے تو کیا کرے، لہذا خاموشی سے منظر دیکھتے رہے، سنتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں خود پانی پی لوں گا تو میں تپتی ہوئی زمین کربلا پر لٹا رہا ہوں۔ اور امام علیہ السلام جو خیمے سے جس بچے کو لے کر آئے تھے ابا کے دامن میں ڈھک کر اسی بچے کو تپتی ہوئی زمین کربلا پر لٹا دیا۔ میرے عزیزو، ایک مرتبہ اور امام خود بچے کو لٹا کر تھوڑا فاصلے میں کھڑے ہو گئے، شاید کوئی اب آ جائے، اب کوئی علی اصغر کو پانی پلا دے، مگر کسی نے پانی نہ پلایا۔ امام پھر آگے بڑھے، علی اصغر کو اٹھایا اور وہ جملہ کہا جو جملہ میرا مولا مدینے سے چلتے وقت، جس وقت یہ علی اصغر صغرا کے آغوش میں تھے، اس وقت جو جملہ کہا تھا کان میں، آج اس کا وقت آ گیا تھا۔ اب مولا نے فرمایا میرے لال علی اصغر، تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تم تمام کر دو۔ جیسے امام نے یہ جملہ کہا، علی اصغر نے اپنی خشک زبان خشک لبوں پر پھیرنا شروع کر دی۔ اب جیسے ہی زبان پھری لبوں پر، یہی جو مجمع اب تک کفار تھے، یعنی مشرکین تھے، جو حسین کے مقابل میں ظاہر مسلمان تھے، مگر اصل کی اصلیت کے اعتبار سے پورے یزیدی فوج کے اوپر تاریخ یہ کہتی ہے کہ کوہرام برپا ہو گیا، منہ پھیر پھیر کر رونے لگے، کوہرام برپا ہو گیا فوج اشقیاء میں۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے اس منظر کو دیکھا، ایک مرتبہ آواز دیتا اینا ہرملا اقتا کلام الحسین، ہرملا کہاں ہے، ہرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ چند ہی تیر لے کر آیا تھا یہ ہرملا۔ ایک مرتبہ ہرملا گلوئے علی اصغر کا نشانہ لیتا ہے، امام علیہ السلام کے ہاتھوں پر علی اصغر ہیں اور 6 شعبہ تیر، 3 بھال کا تیر تھا جس کو نشانہ لے رہا ہے گلوئے علی اصغر کا، مگر نشانہ نہیں لگ پا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بسر سعد سے قریب آتا ہے اور قریب آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے ہرملا، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ تیری پوری فوج میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام بتاتا، آخر تجھے کیا ہو گیا ہے جو نشانہ نہیں لگ پا رہا ہے، نہیں لے پا رہا۔ ایک مرتبہ ہرملا کہتا ہے کہ اے پسر سعد، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے، جب بھی میں نشانہ لیتا ہوں کبھی رسول خدا آ جاتے ہیں، کبھی علی مرتضیٰ آ جاتے ہیں، کبھی حسن مجتبیٰ آ جاتے ہیں، کبھی کوئی نقاب پوش بی آ کر کہتی ہے ہرملا ارے میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے۔ لیجئے میرے عزیزو، ہرملا نے نشانہ لیا گلوئے علی اصغر۔ ایک جملہ آپ نے تاریخ میں پڑھا، مقاتل کی کتاب میں سب میں یہ جملہ ملتا ہے، جیسے ہی گلوئے علی اصغر کا نشانہ لیا، تیر رہا ہوا، قریب تھا کہ تیر پھر خطا کرتا، حسین کے آغوش میں جو اصغر ہے ہمک کر آگے بڑھے، تیر کو اپنے گلے پر لے لیا۔ مگر تاریخ نے وہ جملہ جس کے لیے میں نے کہا، جو جملہ تاریخ میں تمام مقاتل کتاب میں ملتا ہے، فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيْ أَبِيهِ، بچہ باپ کے ہاتھ پر پلٹ گیا۔ یہ باپ کے ہاتھ پر کیسے پلٹ گیا؟ کہا تیر کا وزن زیادہ تھا، علی اصغر کا وزن کم تھا، تیر کا وزن زیادہ تھا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ۔ امام علیہ السلام نے نکالا تیر کو نکالا، چند قطرے خون کے نکلے۔ امام علیہ السلام اس خون کو اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، زمین کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں تو زمین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، آسمان کی طرف اچھالنا چاہتے ہیں تو آسمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دونوں کی یہی صدا آتی ہے، اگر آسمان کی طرف آ گیا قیامت تک ایک بوند بارش نہ برسے گی، زمین کی آواز آ رہی ہے، ایک دانہ زمین سے نہ اگے گا۔ امام علیہ السلام نے اپنے چہرے پر مل لیا، روز محشر ایسے ہی رہوں گا، اپنے نانا کو دکھاؤں گا، نانا آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، میرے
شبہ علی اصغر تک کو بھی نہیں چھوڑا. میرے جناب امام علیہ السلام اصغر کو لے کر آ رہے ہیں اور 2 جملے میں مجلس تمام ہے. پہلا جملہ، امام علیہ السلام جیسے لے کر آ رہے ہیں تو امام یہ کہہ کر لے کر آئے تھے شاید اشکیا اس پر ترس کھا کر اس کو پانی پلا دے. رباب سے یہ کہہ کر لائے پانی پلا دے. مگر اب امام یہی سوچ رہے ہیں کہ اب رباب کو جواب کیا دوں گا. 7 مرتبہ امام آگے بڑھے پیچھے ہٹے یہاں تک کہ خیمے کے دروازے پر آ گئے. اور ایک مرتبہ جیسے خیمے کے دروازے پر آ کر امام نے فرمایا رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. تاریخ یہ کہتی ہے کہ رباب سے پہلے ماں سے پہلے سکینہ آ گئی. ایک مرتبہ کہتی ہے بابا آپ بھیا کو پانی پلا لائے، باپ بھیا کو پانی پلا لائے. سکینہ پیاسی رہ گئی مگر تب تک ماں آ چکی تھی. اب جو ماں کا دامن ہٹایا دیکھا من کا ڈرا ہوا ہے. رباب اس منظر کو دیکھا فوراً کہتی ہے میرے لال علی اصغر مجھے نہیں معلوم تھا تو جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے. آخری جملہ سن لیے مجلس تمام. امام علیہ السلام نے جناب علی اصغر کی قبر بنائی ہے. اکیلے شہید ہے جناب علی اصغر. ذوالفقار سے مولا نے خیمے کے پیچھے ذوالفقار سے قبر کو کھودا، جناب علی اصغر کو قبر میں لٹا. ذوالفقار کی بھی آواز آ رہی ہے مولا میں اس لیے تو نازل نہیں ہوئی تھی، جنگ احد میں نازل ہوئی تھی مگر اس لیے تو نازل نہیں ہوئی تھی کہ میں علی اصغر کی قبر کے کھودنے کے کام آؤں. مگر اور چارہ بھی نہیں تھا. قبر کھودی، مولا نے علی اصغر کو قبر میں لٹا دیا اور قبر میں لٹانے کے بعد مولا نے مٹی ڈال دی. مستحب ہے نا قبر کے بعد پانی چھڑکا جائے قبر کے اوپر. مگر حسین کیا کرے کہ امام علیہ السلام علی اصغر کی قبر پر دیر تک روتے رہے، پانی نہیں تھا کہ قبر پر چھڑکتے. مگر حسین اپنے آنسوؤں سے علی اصغر کی قبر پر پانی چھڑک رہے. آنسوؤں سے مولا نے قبر تیار. لیجئے حسین کی شہادت ہو گئی. جملہ سن لیجئے مجلس تمام. امام علیہ السلام جب تمام شہداء امام حسین بھی شہید ہو گئے، پسر سعد نے تمام سروں کو گنا. سروں کی تعداد 71 نکلی. کہا ایک سر کم ہے، 72 کو ہم نے قتل کیا ہے، سر 71 ہے تو آخری ایک سر کس کا باقی رہ گیا؟ وہ سر مجھے چاہیے. کسی نے بتایا کہ وہ بچہ علی اصغر جو چھوٹا بچہ تھا جس کو کربلا نے شہید کیا ہے اس کا سر موجود نہیں ہے، کا تلاش کیا جائے. مگر اب سر نہیں مل رہا ہے. کسی ظالم نے بتایا میں نے دیکھا ہے حسین خیمے کے پیچھے کی جانب گئے تھے، شاید حسین نے کہیں پر دفن کر دیا. حسین نے شاید خیمے کے پیچھے دفن کر دیا. پسر سعد نے کہا مجھے سر چاہیے. مگر سر کیسے چاہیے؟ اس لیے کہ ظاہر قبر کا کوئی نشان تو باقی نہیں تھا، قبر نہیں تھی، دفن ضرور کر دیا تھا. لیکن میرے عزیزو اب لیجئے ایک مرتبہ پسر سعد کہتا ہے کہ اگر قبر میں بھی ہے تو علی اصغر کی قبر سے نکالا جائے. تاریخ نے عجیب جملے لکھے ہیں ایسے. اس فوج کا انتظام کیا گیا جن کے پاس لمبے لمبے نیزے تھے. یہ گھوڑوں پر سوار تھے، زمین کربلا پر نیزے چبا چبا کر دیکھ رہے تھے علی اصغر کی قبر کہاں ہے، علی اصغر کہاں ہے، علی اصغر کا. اس منظر کو فضا نے دیکھ لیا. فضا نے رباب کے پاس آ کر اے رباب رباب ارے تیرے بچے کی خیر ہو، ظالم زمین میں نیزے چبا چبا
کر علی اصغر کو تلاش کر لیجیے اس منظر کو. اور کیسے منظر کو دیکھا رباب نے مجھے نہیں معلوم، مگر رباب بھی اب آ گئی ہے خیمے کے دروازے. رباب اس منظر کو دیکھ رہی. ایک ظالم نے نیزہ مارا زمین میں، جیسے نیزہ مارا، نیزہ کے ساتھ علی اصغر کا لاشا ظالم گھوڑے سے اترا، سر کو جدا کیا، سر کو ساتھ لیا، جسم کو چھوڑ دیا. ماں خیمے کے دروازے پر دیکھتی رہ گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بار الہی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. معبود کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت کے. ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک ہمارا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے. دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں جو عزاداری میں مصروف ہے، پروردگار ان تمام کی عزاداری کو قبول فرما. میرے معبود اہم ترین دعاؤں میں سے دعا ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ اور شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے روزوں کی حفاظت فرما. ان روزوں کی حفاظت کے لیے جوان موجود ہیں، جوانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما. اور پھر سے دعا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمن کا اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ اعلان ہے، ایک اعلان سن لیجئے. انشاءاللہ کل جناب قاسم علیہ